نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کیسے کیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو جلد ہی یہ خبر تمام ممالک تک پھیل گئی، کیونکہ مکے کے لوگ تاجر تھے اور تجارت کی غرض سے شام اور یمن کا سفر کرتے تھے، اور رستے میں جو بھی قافلے ملتے تو سب لوگ اپنے اپنے ملک کے حالات اور واقعات سناتے تھے۔ اسی طرح یہ خبر جلد ہی تمام ممالک تک پھیل گئی۔ ویسے بھی لوگ حج اور عمرہ کی غرض سے مکے میں آتے تھے، اور جو بھی مکے میں آتا اس کو سب سے پہلے یہی خبر سننے میں ملتی کہ ایک شخص ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اسی طرح یہ خبر جلد ہی تمام ممالک تک پھیل گئی۔ جب ابو ذر غفاری تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا کہ ساری صورتحال معلوم کر کے آؤ۔ جب بھائی واپس آیا تو اس نے ابو ذر غفاری کو بتایا کہ ایک شخص ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ ابو ذر غفاری کو بھائی کی بات سن کر تسلی نہ ہوئی اور انہوں نے خود ہی مکے کی طرف رخت سفر باندھا اور مسجد احرام میں جا کر قیام کیا۔ ان کے پاس کچھ کھجوریں تھیں۔ کچھ دن تو ان سے گزر گئے۔ جب کھجوریں ختم ہو گئیں تو کھانے میں اور پینے میں بھی صرف آب زمزم استعمال کرنے لگے۔ 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ شخص مسافر ہے، تو انہیں اپنے ساتھ لے گئے گھر اور ان کو کھانا کھلایا، ان کی خدمت کی۔ اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی رہے، اور پھر نہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کس لیے آئے ہیں، اور نہ ہی ابو ذر غفاری نے ان کو بتایا کہ وہ کون ہیں اور کس لیے مکہ آئے ہیں۔ جب 2-3 دن گزر گئے، ابو ذر غفاری نے خود ہی آبزرو کیا کہ یہ تو بہت اچھا انسان ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے آنے کی وجہ ان سے بیان کروں۔ ابو ذر غفاری نے مولا علی سے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ابو ذر غفاری کو سب کچھ بتا دیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے گا، لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ کوئی شخص آپ کو دیکھ نہ لے۔ اگر کسی نے آپ کو دیکھا تو آپ ادھر ادھر ہو جائیے گا، کیونکہ اگر مکے والوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی شخص مسلمان ہوا ہے تو وہ اسے بہت مارتے ہیں۔ ابو ذر غفاری نے ایسے ہی کیا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ابو ذر غفاری نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور ابو ذر غفاری پر شفقت فرمائی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3-4 دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، اور پھر جب واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر کو نصیحت کی کہ ابو ذر اس بات کا خیال رکھنا کہ مکے میں کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ تم مسلمان ہوئے ہو، کیونکہ اگر مکے والوں کو پتہ چل جائے کوئی شخص مسلمان ہوا ہے تو وہ اسے بہت مارتے ہیں۔
اس لیے تم یہ بات چھپا لینا، لیکن اپنے قبیلے میں جاؤ اور قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دو اور انہیں مسلمان کرو۔ ابو ذر غفاری بہت ہی دلیر انسان تھے، ان کا قبیلہ بھی بہت دلیر تھا۔ ابو ذر غفاری نے سوچا کہ جب میں نے اسلام قبول کر ہی لیا ہے تو کیوں نہ میں اس بات کا اعلان بھی کر کے جاؤں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ چلے گئے، لوگوں کو جمع کیا اور کہا، اے لوگو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے ابو ذر غفاری کو مارنا شروع کر دیا۔ عباس بن عبد المطلب جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے خود کو ابو ذر غفاری کے اوپر گرا لیا اور لوگوں سے کہا، لوگوں رک جاؤ، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سے قبیلے سے ہے؟ یہ غفاری قبیلے سے ہے۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی تو پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ مکے کے لوگ تاجر تھے اور غفاری قبیلے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اور پھر اسی طرح دوسرے دن بھی ابو ذر غفاری نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور لوگوں سے کہا، لوگو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ لوگوں نے دوسرے دن بھی ابو ذر غفاری کو مارا، لیکن پھر بھی لوگ پیچھے ہٹ جاتے، کیونکہ ابو ذر غفاری کے قبیلے سے سب لوگ واقف تھے کہ وہ ایک ڈاکو قبیلہ تھا، اور لوگ تجارت کی غرض سے شام اور یمن کی طرف جاتے تھے اور یہ قبیلہ رستے میں پڑتا تھا۔ عرب میں چونکہ قبائلی سسٹم موجود تھا، اس لیے آپ لوگ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ان کے قبیلے بنو ہاشم نے اتنی جلدی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ ابو ذر غفاری واپس اپنے قبیلے میں آئے اور انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو مسلمان کیا، اپنی والدہ کو کلمہ پڑھایا، اپنے بھائی کو مسلمان کیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجماعت نماز کا بھی اہتمام کرتے تھے۔